تبدیل لکلمات اللہ ذالک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ موت تو سب کو آنی ہے، مگر جو لوگ اپنی زندگی خدا کی بندگی اور رسول اللہ کی غلامی میں گزار کر جاتے ہیں، پھر موت ان کو مار نہیں سکتی، موت ان کو فنا نہیں کر سکتی، بلکہ وہ مرنے کے بعد انہیں ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔ لیکن کہ حدیث میں آتا ہے مختصر کہ کوئی بھی بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر سرکار کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو مومن یہی جواب دیتا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، رسول اللہ۔ جب تینوں سوالوں کے جواب ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بسترا بچھا دو اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِن رِيحِهَا وَرَوْحِهَا، قبر میں جنت کی ہوا بھی آتی ہے، جنت کی خوشبو بھی آتی ہے، اور اس کی قبر کو تا حد نظر، یعنی یہاں تک نگاہ جاتی ہے، وسیع کر دیا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے نم کا نومۃ العروس، اے بندے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی۔ کیا کہا جاتا ہے نم، سو جا، کا نومۃ العروس، جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو اب وہ تو ان کی خوشی کا مقام ہوتا ہے، اسی لیے جب اللہ کے بندے دنیا سے جاتے ہیں ان کی یاد جس دن منائی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں آج ان کا عرس ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کی خوشی کا مقام ہے۔ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، اللہ والے مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال کر گئے، جی انتقال مکانی، جگہ بدل گئی، جگہ۔ تو اب یہ بھی دیکھیے جس دن وہ دنیا سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ آج ان کا یوم وصال ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وصال میں نے کہا ملاقات، ادھر کہتے ہیں داغ مفارقت بھی دیں گے، ہم سے جدا ہو گئے۔ فراق اور وصال دونوں یہ متضاد چیزیں ہیں، مگر جب جہت بدل جائے، حیثیت بدل جائے تو تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ فراق دنیا والوں سے ہوتا ہے اور وصال حبیب کبریا سے ہوتا ہے۔ دنیا والوں سے وہ جدا ہو گئے مگر اللہ کے محبوب سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جیسے
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کا آخری وقت ہے، آپ کی بیوی نے دیکھا، کہا واہ کرابا، ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا لا تقولی واہ کرابا، ہائے مصیبت مت کہو، بل قولی واہ ترابا سأل کا غدن محمدم و صحبہ، کہ ہائے مصیبت مت کہو، یہ خوشی کا مقام ہے کہ کل میری محبوب کبریا اور ان کے صحابہ سے ملاقات ہونے والی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، موت تو آتے ہی آئے، قیامت تو یہ ہے۔ موت پتہ نہیں کب آئے گی، ہمارے لیے موت کا انتظار قیامت ہے۔ موت تو آتے ہی آئے، قیامت تو یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ حضور کی زیارت ہوگی تو اسی لیے حضرت بلال نے کیا کہا، لا تقولی وا کربا بل قولی وا ترب۔ تو موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، کیوں نا کافر بھی بالکل فنا نہیں ہوتا، کیوں نا کافر کو عذاب ہوتا ہے تو بالکل فنا ہو جائے تو عذاب کیسے ہو۔ صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، حدیث ہے نا، تو صحابہ حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے خیمہ لگایا، ہمیں نہیں پتہ تھا یہاں قبر ہے، مگر ہم نے پوری سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی۔ قبر والے نے سورہ ملک کی تلاوت کی ہم نے سنی، تو حضور نے فرمایا ہی المانعۃ ہی المنجیۃ، یعنی یہ صورت عذاب قبر سے بچانے والی اور نجات دینے والی ہے۔ تو اب وہ قبر میں پڑھ رہا ہے تو مردہ کہ زندہ؟ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ اب یہاں سورج چڑھا ہوا ہے نا، کسی علاقے میں اس وقت رات ہے، اور جب ادھر رات ہوگی ادھر، اس کا مطلب ہے کہ سورج آسمان پر ہمیشہ رہتا ہے، ہماری نگاہوں سے غائب ہوتا ہے۔ تو اللہ والے بھی زندگی ان کی سورج کی طرح ہوتی ہے، وہ کبھی اس جہان میں ہوتے ہیں کبھی اس جہان میں، وہ ہر وقت زندہ ہی ہوتے ہیں، ہماری نظروں سے چھپ جاتے ہیں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ زندہ ہوتے، اور ان کا فیض بھی جاری رہتا ہے۔ فیض بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اب 1443 ہے غالباً، تو کتنے سال ہو گئے؟ 978 سال تقریباً۔ تو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ کا فیض جاری ہے تا قیام قیامت۔ اب دیکھیے بادشاہ مرتے ہیں، میں نے خود دیکھا تو نہیں کہ نور جہاں کا مقبرہ کدھر ہے بھلا، تو اتنے سنیا لکھیا ہے کہ بر غریبے بر مزارے ماں غریباں، نہ چراغو نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے۔ ادھر کوئی آتا نہیں، مگر دادا صاحب کا دربار دیکھو، رات ہو دن ہو
صبح ہو شام ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، تیز بارش ہو، رات کا پہلا حصہ ہو آخری حصہ ہو، ہمیشہ وہاں عقیدت مندوں کا جمگٹا ہوتا، رجوم ہوتا۔ بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے، بڑی فقیروں کے ڈیرے۔ اس لیے فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا نام بلند کرنے کی کوشش کرو، میں تمہارا نام بلند کروں۔ تو ساری زندگی اللہ والوں نے اللہ کا نام بلند تو نہیں کہنا چاہیے، بلند کرنے کی اپنی کوشش میں لگے رہے اور لوگوں خدا کی بارگاہ میں جھکایا، اللہ نے کائنات کو ان کے قدموں میں جھکا دیا۔ اب دیکھیے نا، کوئی بھی بادشاہ ہو، نہ چاہنے کے باوجود بھی دادا صاحب کے مزار پر جاتا۔ ہندوستان کے ہندو بادشاہ بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پر حاضری دینوں کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ تیرے در کے گدا بر دیتے ہیں، شاہان جہاں کی جولی کو۔ یا رسول اللہ، جو آپ کے در کے گدا ہیں بادشاہوں کی جولیاں بھرتے ہیں۔ تیرے در کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان جہاں کی جولی کو، شاہان جہاں کی محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم گا، محتاج کا یہ مختار کا عالم۔ تو اللہ والوں کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، اور اللہ والوں کی ساری زندگی اسلام کی اشاعت میں گزرتی ہے۔ دادا صاحب کے بارے میں لکھا ہے 40 سال، کتنے سال؟ 40 سال سفر میں رہے، مگر اتنے عرصے میں کبھی آپ کی کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوئی، آپ نے تمام نمازیں جماعت سے پڑھی۔ 40 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ اور پھر سفر میں تمام، آج کل تو سوکھا کام ہے نا، اس زمانے میں اتنی آسانیاں بھی نہیں تھیں نا، تو مگر 40 سال سفر میں رہنے کے باوجود آپ کی کوئی نماز بھی بغیر جماعت کے۔ اور دادا صاحب لاہور میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ مسجد بنوائی، اور مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ نے اس کی تعمیر میں، اور جب مسجد بن گئی تو اس کا قبلہ رخ باقی مسجدوں سے تھوڑا سا مختلف تھا۔ باقی مسجدوں سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کا قبلہ کی سمت، قبلہ کا رخ درست نہیں ہے۔ جب مسجد مکمل ہو گئی، آپ نے شہر والوں کی، جس میں علماء اور معترضین بھی تھے، ان کی دعوت کی، خود آپ نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہوئے، فرمایا سامنے دیکھو، تو سب کو سامنے قبلہ نظر آ گیا، سب کو سامنے دیکھنے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی نگاہوں سے پردے ہٹے ہوئے، ان کے لیے نزدیک دور ایک جیسا ہوتا ہے، وہ دور کی چیز کو ایسے دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان میں یہ قوت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب چاہیں دوسروں کی نظروں سے بھی پردے ہٹا دیتے ہیں۔ جب چاہیں، گرمی تو نہیں لگی تجھے اسی چلا دی یا گزارا ہو رہے ہیں؟ چلو اگر مجھے لگ جائے مجھے 10 دن چلا دیں کہ ویسے ایک تو چل رہا ہے تاکہ بہت۔ اچھا جی، تو حضرت داتا صاحب نے خود تو قبلہ ان کے سامنے تھا، مگر آپ نے ایسی نگاہ فرمائی
کہ دوسروں کی نگاہ سے بھی پردہ ہٹ گیا اور انہوں میں کو لاہور میں بیٹھ کر کعبہ نظر آ گیا۔ اگر داتا صاحب کو جو نبی علیہ السلام کے غلام ہیں اللہ نے یہ طاقت دی ہے تو اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ساری کائنات کو ملاحظہ نہیں فرما سکتے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں، خدا دی خدائی جو ہوش ہے ہی نہیں جس کو مصطفیٰ نہ جانتے ہو، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ عیاں میں نے ظاہر، عیاں کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ والوں نے مسجد بنوائی ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے اور پھر ساری زندگی لوگوں کو نماز کی طرف، دین کی طرف، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا درس دیا، جھکنے کا، اور پھر دیکھیے ان کا فیض جاری ہے۔ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی، مجھے بات بڑی دلچسپ لگتی ہے، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر مہینے داتا صاحب ضرور حاضر ہوتے تھے۔ اگر تقریر کے لیے گئے، حاضری دی، اس کو شمار نہیں کرتے تھے، بلکہ یہاں سے صرف داتا صاحب کی نیت سے لاہور میں جاتے اور حاضری دیتے۔ اور اس زمانے میں رستے بھی اتنے آسان نہیں تھے، سواریاں بھی، اب تو کاریں ہیں، جلدی اے سی کاریں، بندہ آ جاتا۔ اس زمانے میں ایسی سہولتیں نہیں تھیں، اور مجھے تو نہیں پتہ، لوگ جانتے ہیں کہ مخالفین نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ محدث اعظم کو کسی طرح کچہری میں پیش کیا جائے، مگر جب تاریخ ہوتی آپ داتا صاحب کے دربار میں چلے جاتے، اور کبھی بھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ان کو کچہری میں جانا پڑا ہو۔ یہ ان کا اعتقاد تھا یا محبت تھی داتا صاحب کے ساتھ۔ فرماتے ہیں، دیکھیں بزرگوں کی عقیدت کا معیار، جب میں داتا صاحب جاتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھینک آ جائے، میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے، کیونکہ جب مجھے چھینک آئے گی میں کہوں گا الحمدللہ، اور داتا صاحب نے نیچے سے کہہ دیا یا رحمک اللہ، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا رحمک اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ یا رحمک اللہ کا کیا معنی ہے؟ اور یہ مسئلہ بھی سن لیں، حضور نے فرمایا کہ مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے تشمیت العاطس سے، چھینک مارنے والے کا جواب دینا۔ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ وہ جواب میں یا رحمک اللہ کہے، اور اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو پھر کسی کی مرضی ہے یا رحمک اللہ کہہ دے، کسی کی مرضی ہے نہ کہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو چھینک آئی، حضور علیہ السلام، اس نے کہا الحمدللہ، تو آپ نے جواب میں کہا یا رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو دوسرے کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو آپ نے یا رحمک اللہ نہیں کہا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اس کو چھینک آئی، آپ نے یا رحمک اللہ کہا، مجھے چھینک آئی، آپ نے یا رحمک اللہ کہا ہی نہیں۔ فرمایا اس نے الحمدللہ کہا، میں نے یا رحمک اللہ کہا، اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا، اس لیے میں نے یا رحمک اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں، اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ
چھینکنے والے کا جواب اس کو دینا ہے جو الحمدللہ کہے، یعنی اس کو دینا لازم ہے، ضروری ہے، اور جس کو وہ جو الحمدللہ نہ کہے وہ دے دو تبھی صحیح ہے، نہ دو۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے محبت کا معیار اور نظریہ کیا ہے کہ میں دادا صاحب کے دربار میں جاتا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھینک آ جائے، میں الحمدللہ کہوں گا، دادا صاحب نے یا رحمک اللہ کہنے میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اس لیے کہ بزرگ جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں اپنے آنے والوں کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ والے اپنی قبروں میں اجر پکھے نہیں چلتے، چلا دے دیکھو، اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور در فیض حق بند تھا نہ اب کچھ، در فیض حق بند تھا نہ اب کچھ، یہ اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ، یہ اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ، لیکن ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ، لیکن ان سے لینے کا چاہیے ڈھب کچھ۔ جو اپنی عقیدت کا معیار رکھتے ہیں وہ اللہ والوں سے سب کچھ لیتے ہیں، اللہ والے ان کو دیتے ہیں۔ ایک گوجرے کے شیخ صاحب ہیں، بٹو دور میں وہ جمعیت علماء پاکستان میں کام کرتے تھے، تو ان پر بہت سارے مقدمے بن گئے، کاغذ چلا ہی سر، ان پر بہت سارے مقدمے بن گئے اور حکومت کے خلاف کہتے میرا بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو میں ہوں جا کے کیا داتا صاحب ہوں تے ساڑے جلے بھی ویگ گئے نا، جلے سمجھے نا۔ آپ کہتے ہیں اس کے بعد ایسا ہوا کہ پتہ نہیں سارے مقدمے کیسے ختم ہو گئے، سارے مقدمے اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ، در فیض حق بند تھا نہ اب کچھ، نہ پہلے بند سی نہ ہون بند ہے، در فیض حق نہ بند تھا نہ اب کچھ، یہ اللہ والے سارے بول دیو، یہ اللہ والے، یہ اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ مگر ان سے لینے کا۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے ابو الحارث لاسی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں کچھ مسائل اٹکے ہوئے تھے، حل نہیں ہوتے تھے، تو میں نے ارادہ کیا مصر میں جا کے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا حل معلوم کرتا ہوں۔ میں مصر پہنچا تو معلوم ہوا کہ کل ہی حضرت ذوالنون مصری کا انتقال ہو گیا۔ میں حاضری کے لیے ان کی قبر پہ حاضر ہوا، مراقبہ کیا، مجھے نیند آئی، خواب میں حضرت ذوالنون مصری تشریف لائے تو میں نے ان کو مسائل پیش کیے، انہوں نے میرے مسائل کا حل بتا دیا۔ در فیض حق بند تھا نہ اب کچھ، در فیض حق، یہ اللہ والے ہون تے بول دے آگے ہونا، یہ اللہ والے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی لا تبرک بأبی حنیفہ، میں اب امام اعظم ابو حنیفہ سے برکتیں حاصل کرتا ہوں۔ فَإِذَا عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ،
جب مجھے کوئی ضرورت درپیش آتی ہے میں امام اعظم کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ کر ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، فتقضیٰ سریہ، فوراً میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ در فیض حق بند تھا نہ اب کچھ، در فیض حق بند تھا نہ اب کچھ، یہ اللہ والے، سارے بول دو یہ اللہ والے، مگر ان سے لینے کا۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بزرگوں کی نگاہ سے پھیلا ہے، بزرگوں کی کوشش سے پھیلا ہے، اس لیے کہ تلوار گردن کو جھکاتی ہے، دل کو نہیں جھکاتی تلوار، اور اگر گردن جھکے دل نہ جھکے بندہ مومن ہوتا ہے؟ منافق مسجد میں آتے تھے کہ نہیں، نمازیں پڑھتے تھے، مگر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دل نہ جھکے گردن جھکے تو دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں۔ تو تلوار گردن کو جھکاتی ہے، اسلام اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اللہ والے دلوں میں راج کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ یہ مشہور واقعہ ہے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک جوگی نے فضا میں اڑنا شروع کر دیا، جوگی نے فضا میں اڑنا شروع کر دیا، تو ہمارے لیے تو کتنا بڑا کمال ہے، مگر داتا صاحب تھے نا، انہوں نے اپنی کھڑائیں جوتے فضا میں لہرائے، وہ جوگی کے سر پر لگتے لگے اسے نیچے قدموں میں اتار لائے، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اسے شیخ ہندی کا لقب ملا، اور آج تک بھی اس کی اولاد ہی داتا صاحب کے، وہ کیا متولی کہہ لو یا مجاور کہہ لو، ویسے تو محکمہ اوقاف میں ہے نا، مگر متولی وہی ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات بھی عطا فرمائے تھے، کرامتیں بھی، مگر سب سے بڑی کرامت کیا ہے کہ انہوں نے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کی۔ اور دیکھیں نا، یہ پورا ہندوستان دا میں نہیں کیے بھلا، ہندوؤں دا ملک، ہندوستان، ہندو جیسے گلستان باغ، شبستان رات گزار، تو ہندوستان یہ سارے یہاں ہندو تھے، اور یہاں اسلام پھیلا ہے بزرگوں کی نظر سے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی نگاہ سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب سرکار کے حکم سے ہندوستان میں تشریف لائے، آپ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کیا، اور اپنی جھولی کو مرادوں سے بھرا، اور پھر جانے لگے تو کیا شعر کہا، گنج بخش فیض عالم، یہ دیکھو ہے فارسی مگر تقریباً اکثر لوگوں نے آتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش خزانہ لٹانے والے، داتا، دیکھنے کہ داتا میں نے کیا ہے، سخی ہے یا دینے والا ہے۔ اب اس بات کدھر چلے جی، اس لفظ سے بعض لوگوں کی توحید میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، لفظ داتا سے بعض لوگوں کی توحید میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، اور وہ شرک کی مشین گن سے گولیاں چلانے لگتے ہیں۔ حالانکہ اچھا بتاؤ کہ جو رب کا لفظ ہے قابل توجہ ہے، یہ بڑا ہے کہ داتا بڑا ہے؟ داتا کا لفظ بڑا ہے کہ رب کا؟ تو قرآن میں رب کا لفظ بھی غیر اللہ کے استعمال ہوا ہے،
قرآن میں رب کا لفظ بھی غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دو بندوں نے خواب سنایا تھا نا، وہ لمبا چوڑا خواب چھوڑو اس کو، تو آپ نے فرمایا اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، بادشاہ کے لیے رب کا کہ ایک جو ہے وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا اور آؤ جائے۔ تو اب رب قرآن میں ماں باپ کے لیے رب ارحمہما، سانو حکم ہے کہ ماں واسطے دعا کرو، تو کی آکھو رب ارحمہما، اے میرے رب ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ ماں باپ بھی رب ہیں، اللہ بھی رب ہے، داتا علی حجویری بھی ہے، رب بھی داتا ہے، مگر اللہ لینے میں کسی کا محتاج نہیں، پالنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ ماں باپ اولاد کے پالنے میں خدا کے محتاج ہیں۔ علی حجویری اللہ سے لے کر لوگوں کو دیتا ہے، اللہ کسی سے لے کر نہیں دیتا ہے۔ اللہ داتا بالذات ہے، اور داتا علی حجویری اللہ کی عطا سے، اللہ دیتا ہے تو دیتے ہیں، اللہ وہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، یعنی اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے نا، ساری کائنات خدا کی محتاج ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات خدا کی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم سارے اللہ کے محتاج ہو، اللہ کو کیسے دی لوڑ؟ تو داتا کو اللہ کی لوڑ ہے، داتا کو حضرت داتا گنج بخش خدا کے محتاج، اللہ سے لے کر دینے والے۔ تو داتا لفظ ایک ہی ہے مگر دونوں میں فرق کتنا ہے؟ چلو بات آ گئی۔ اللہ نے اپنے لیے بھی رؤوف اور رحیم کا لفظ بولا ہے، اور محبوب کے لیے بھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم اللہ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مگر اللہ بالذات ہے، مصطفیٰ اللہ کی عطا ہے، عطا سے ہیں، یعنی اللہ کا ہر وصف اور ہر کمال ذاتی ہے، مخلوق کا ہر کمال اللہ کیا عطا سے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام میں، وہ نامی کے نام میں خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، رؤوف و رحیم و۔ آج انشاءاللہ بعد از نماز مغرب